سے پہلے ہمیں اس کی سوچ بچار کر لینی چاہیے۔ ہمارے ساتھ مولانا سید حسنین مبارک صاحب ہیں، جو کہ فرما رہے تھے کہ میرا ٹائم جو ہے کہ وہ جو ہمارے مہمانان آئے ہوئے ہیں ان کو دیا جائے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر عبدالغفار حازم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ جو موضوع ہم آہنگی اور امن کے حوالے سے یہ پروگرام چل رہے ہیں، اللہ اسے پائے تکمیل تک پہنچائے اور اس کے اچھے رزلٹ نتیجے ہمیں اخذ ہوں۔ تو میں نے جو قرآن کریم کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، تاریخ پر اگر غور کیا جائے تو عرب کا معاشرہ ایک خون ریز معاشرہ تھا، جہاں بد امنی، قتل، رہزنی، چوری، ڈاکہ، حتیٰ کہ مہلک، تباہ کن نشے، یہ سب چیزیں پائی جاتی تھی۔ یعنی یوں سمجھیں کہ جس طرح ایک شیر جنگل میں اپنی مرضی سے کسی کو جینے دے گا اور اپنی مرضی سے جس کو چاہے شکار بنا لے، ایک ایسا درندہ معاشرہ تھا، اور اس درندے معاشرے کی جو اصلاح کے لیے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، جس میں مختلف قومیں، مختلف زبانیں، مختلف علاقے والے لوگ بھی تھے۔ تو آپ کو جو پہلا حکم دیا گیا وہ کیا تھا؟ اقرا، پڑھیں۔ اور یہ تعلیم کے متعلق ہے، اور اس تعلیم ہی کے ذریعے سے برائی کی خرابیاں، گناہ کی خرابیاں، تباہ کاریاں، بد اخلاقی کی خرابیاں، اس کی تباہ کاریاں، معاشرے کو ان بیلنس کرنے والی چیزیں، ان ساری چیزوں کا ذکر کیا۔ پھر وہ ڈاکہ، قتل، بدکاری، فحاشی، جو کچھ بھی تھا، ان ساری چیزوں کو کوئی ڈنڈے کے زور سے ختم نہیں کیا گیا تھا، بلکہ تعلیم کے ذریعے سے، کہ تعلیم اتنا بڑا ہتھیار ہے۔ انسان لڑے گا کہ کون؟ کب لڑے گا؟ جب اس کے پاس علم نہیں ہوگا، وہ اپنے انجام سے بے خبر ہے، اسے پتہ نہیں۔ لیکن یہ تعلیم سے مراد کون سی تعلیم ہے؟ یہ وہ تعلیم نہیں کہ جس طرح ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں اقتدار میں جانے کے بعد، جس طرح وہ ہلڑ بازیاں کرتے ہیں، یہ کیسی تعلیم ہوگی؟ یہ یوں سمجھیں کہ جس طرح ہم عام طور پر معاشرے میں کہتے ہیں، ایک ہے بندہ ان پڑھ، وہ جاہل ہے، ہم اس کو جاہل کہہ دیتے ہیں۔ ایک ہے پڑھا لکھا جاہل۔ ایک ان پڑھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے، سمجھ آنے والی چیز ہے، بیچارے کو پتہ نہیں ہے، اسے علم نہیں ہے۔ اب اس کی مثال میں دوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں امام ربیہ، اور رائی ان کی ماں کا نام تھا، بڑے معروف ہوئے۔ ان کے باپ کا نام تھا فروخ۔ وہ کوئی سپاہی تھے، آج کہاں کل کہاں، یوں چلتے چلتے مسلسل جنگوں میں ایک طویل عرصے کے بعد واپس پلٹے، یعنی کم و بیش 26-27 سال بعد۔ اور یہاں یہ بچہ پیدا ہوا، ماں نے انہیں پڑھایا لکھایا بڑا کیا۔ تو جب وہ اتنے عرصے کے بعد آئے تو حالات کچھ سے کچھ ہو چکے تھے، لیکن وہ اپنے گھر کے اندازے سے آ رہا تھا، میرا گھر یہ ہے۔ دروازے کو دستک دی، اندر سے جوان نکلا۔ وہ بابا جی اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، بچہ باہر دھکے دے رہا ہے۔ بابا جی کہیں میرا گھر ہے، بچہ کہے میرا گھر ہے، دونوں باپ بیٹا ہے۔ باپ کو نہیں پتا یہ میرا بیٹا ہے، بیٹے کو نہیں پتا یہ میرا باپ ہے۔ اب جب پہچان ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، لڑائی تو ہونی ہے۔ خیر بات پھیلی،
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک پیغام گیا تمہارے استاد کے ساتھ کوئی الجھ پڑا بابا جی. وہ بھاگے بھاگے آئے, انہوں نے بیچ کا راستہ نکالا کہ بابا جی ایسے کرو, حالات بہت چینج ہو چکے ہیں, آپ بڑی پرانی بات کر رہے ہو, ہم آپ کے لیے کہیں اور رہنے کا بندوبست کر دیتے ہیں, پھر تلاش کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں, کہاں سے آئے, آپ کا گھر کیا ہے. وہ پھر چیخا, میرا نام فروخ ہے, یہ میرا گھر ہے, میں کیسے اپنے گھر کو چھوڑ کے جاؤں. اب اس کی بیوی نے یہ سن لیا, پھر وہ پہچان گئی کہ یہ تو وہی ہیں, میرے شوہر ہیں. بیٹے کو پیچھے کھینچا. اب کیا حالات کیا ہوں گے آپ سمجھتے ہیں, کیا کیا ہوگا جب بیٹے کو پتا چلا میرا باپ ہے, جب باپ کو پتا چلا یہ میرا بیٹا ہے. حالات ایک دم یکسر چینج ہو گئے نا. لیکن اس بچے کی تعلیم کا معیار بھی یہ تھا, اس خاتون نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث پڑھانا کوئی معمولی بات نہیں تھی. تو آج جو ہمارے ہاں خرابیاں ہیں وہ خرابیاں اسی وجہ سے ہیں. امن کیسے پیدا ہوگا؟ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایک بندے کا ہم پہ حق کیا ہے. وہ بڑا ہے, چھوٹا ہے, پیار کرنا ہے, شفقت کرنی ہے, عزت کرنی ہے. اور جب یہ نہیں پتا کہ یار چوری میں کروں گا تو مجھے سزا کیا ملے گی, اگر میں دنیا میں کر کے چلا بھی گیا تو آخرت میں مجھے پکڑ ہوگی میری, اس کو ڈر ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. یہ تعلیم کا فقدان ہے. جب کسی بندے کو اپنی قبر کا علم ہو جائے, اپنی موت کا علم ہو جائے, اس کے انجام کا پتہ چل جائے, کیسے ممکن ہے کہ وہ ظلم کرے گا؟ وہ ایک ظلم کے لیے قدم اٹھاتے ہوئے 100 بار سوچے گا یار اس کی پکڑ بہت سخت ہے. اب مثال کے طور پہ ننگی تار ہے بجلی کی, یا جلتی ہوئی آگ ہے, یا کوئی بندہ کہے کہ یار سامنے اس روڈ پہ ادھر نہیں جانا, تم یوں نکل جانا, ادھر ڈاکو کھڑے ہیں, تو بندہ نہیں جائے گا نا. ننگی تار کو ہاتھ نہیں لگائے گا, اس کو پتہ یہ کیا کرتی ہے. جلتی ہوئی آگ میں پاؤں نہیں رکھے گا, اس کو پتہ کہ آگ کتنا پیار کرتی ہے. اور اس راستے پہ نہیں جائے گا کہ اس کی جیب میں پیسے ہیں, اس کو پتہ ہے کہ ڈاکو کیا حال کریں گے. یہ خوف ہے, اس کو علم ہے کہ یہ کیا کیا کرتی ہیں. شیطان ہمیں بھلا دیتا ہے, ہمیں یہ آس دے دیتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا جی آپ چلیں, جب موت آئے گی دیکھا جائے گا, جب قبر آئے گی دیکھا جائے گا. جب ایسے امیدیں, قرآن نے کہا نا, شیطان نے کیا کہا تھا, لأغوینہم ولأمنینہم, کہ میں ان کو گمراہ کروں گا, میں ان کے پاس آؤں گا, دائیں سے بائیں سے اوپر نیچے آگے پیچھے میں آؤں گا ان کے پاس, اور تم اکثر کو جو ہے شکر کرنے والا نہیں پاؤ گے. اور وہی ہوا. شیطان ہمیں دنیا کی لالچ میں, دنیا کی تما میں ہمیں گم کر دیتا ہے, اور پھر ہم اسی پہ پیچھے چل پڑتے ہیں. آج حقیقتاً ہماری قوم امن سے دور کیوں ہوتی ہے؟ دوسرے کے حق کا پتہ نہیں, پڑوسی کا حق کیا ہے, باپ کا حق کیا ہے, ماں کا حق کیا ہے, بہن کا کیا مقام ہے, بھائی کا کیا مقام ہے. جب یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہوں گی تو پھر تو سمجھے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں بندے نے بڑا سخت ظلم کیا, درندہ صفت انسان, درندہ صفت انسان کہتے ہیں اس کو. کیوں؟ اس کے اندر سے انسانیت نکل گئی تھی. اس نے مرڈر کیا, اس نے ریپ کیا, چوری کی, ظلم کیا, بربریت کی, ہم اس کو درندہ صفت انسان کہہ دیتے ہیں. حقیقت میں شکل و صورت انسان جیسی ہے, شکل و صورت انسان جیسی ہے, لیکن اس کا ضمیر جو تھا وہ انسانیت سے نکل چکا. تو اس لیے اس امن کے لیے لازمی ہے عوام کے اندر, پبلک میں جا کر یہ اجاگر کیا جائے کہ اس عرب کے خون ریز معاشرے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح امن کا گہوارہ بنا دیا. کہ آپ نے وہ مثالیں سنی ہوگی, جس طرح دیکھیے امن کیسے ہوگا, جیسے آج کل چل رہا ہمارے ہاں, لسانیت کی بنا پہ لڑا دیا لوگوں کو. حادثاتی موت بھی ہو تو پھر بھی لسانیت آ جاتی ہے. قریشی مکے سے چلے, مدینہ میں آئے ہجرت کر کے, سعد بن ابی وقاص, دیگر صحابہ, عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ بڑا مشہور ہے. منہ سے کہنا آسان ہے, بیان کرنا آسان ہے, سن لینا آسان ہے, اس کو حقیقی جامہ پہنانا بہت مشکل ہے. بھائی کو قتل کر دیتا جائیداد کی خاطر. اولاد, میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں بچے ماں باپ کو مارتے ہیں, ڈنڈوں سے مارتے ہیں, سنگلوں سے باندھ دیتے ہیں.
قتل کر دیتے ہیں. کیوں؟ ہمارے نام پہ نہیں لگا رہا. بھائی بھائی لڑ پڑتے ہیں, قتل ہو جاتے ہیں. لیکن جب عبد الرحمن بن عوف نے اپنی داستان سنائی, ایک صحابی کھڑا ہوا, اللہ کے رسول اس کے ساتھ تو بہت ظلم ہو گیا, میرے 2 گھر ہیں, میں ایک گھر اپنے بھائی کو دینا چاہتا ہوں. دوسرا کھڑا ہوا, اللہ کے رسول میری 2 شادیاں, ایک کو میں طلاق دے کے فارغ کرتا ہوں, جو اس کو پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کر دے, اس کا پکی ہوئی فصل ہے میری, میں اپنے بھائی کو دینے کو تیار ہوں. میرے بھائیوں, مہاجرین نے جب مدینے کا رخ کیا تو انصار نے ان کے لیے پھولوں کی پتیاں بکھیر دی. یہ تعلیم کا عنصر ہے, تعلیم. یہ دنیا سب چھوڑ کے جائیں گے. کبھی دیکھا کسی کے ساتھ دنیا جاتی؟ قبر بھی نصیب نہیں ہوتی. کئی ایکسیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ لاشیں کاٹ کاٹ کر نکالنی پڑتی, پیسز میں لاشیں آتی ہیں. تو اصل چیز کیا ہے کہ انسان زندہ نہ بنے, انسان بنے. وہ ایک بڑا معروف کا قول ہے ابرات میں شیخ, وہ کہانی کہ بندہ جا رہا تھا سفر کرتے, دیکھا ایک بندہ جو نا بھوک کے مارے الٹا لیٹا انگڑائیاں لے رہا ہے, دھاڑے مار مار کے رو رہا. پوچھا کیا ہوا؟ بولا بھوک لگی ہے. بولا اللہ تجھے کھلائے گا. یہ آگے چلا, دوسرے کو دیکھا وہ بھی لیٹا ہوا, وہ بھی دھاڑے مار کے رو رہا ہے. بولا کیا ہوا ہے؟ بولا زیادہ کھا لیا, بد ہضمی ہو گئی. وہ کہنے لگا یار کاش کہ وہ بھوکا جو مر رہا ہے, اگر یہ زیادہ کھانے والا اس کو آدھا کھلا دیتا, وہ بھوک سے نہ مرتا اور یہ زیادہ کھا کے نہ مرتا. آج ہماری حالت ایسی ہے. اگر ہمارے اندر یہ چیز آ جائے, یقین جانے ہم اپنے بھائیوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے. کتنا معاشرے کے اندر یہ غربت بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے. تو اسلام نے یہ تعلیم دی ہے. دیکھیں یہ زکوٰۃ کا نظام کیا ہے حقیقت میں؟ ہمدردی ہے. کماؤ تم, اللہ نے صحت دی, ہاتھ دیے, دل و دماغ دیا, صحت دی, کما کر کوئی کون ہے آگے مسلمان ہے, بس آپ نہیں جانتے وہ کون ہے کہاں کا ہے. آپ اپنی کمائی میں سے اس کو حصہ دو, اس کو پانی پلاؤ, اس کو کھانا کھلاؤ, اس کو کپڑے پہناؤ, اس کو میڈیسن لے کے دو, تمہارے لیے کیا ہے؟ برکت ہوگی. وہ برکت کیسی آئے گی؟ ہم نے تو دے دیا الٹا اس کو. 100 میں سے ہم نے تو 20 روپے اس کو دے دیے, وہ تو 80 رہ گئے 100 میں سے. ہاں وہ جو 80 ہے وہ سیف ہو جائیں گے. اللہ حادثہ نہیں کرے گا, مصیبت نہیں آئے گی, پریشانی نہیں آئے گی, بیماری نہیں آئے گی. ورنہ اللہ کی آزمائش آئے, ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جائے تو 100 اور کسی سے لے کے 200 روپے کی دوائی لے کے آئے گا. تو ایک مثال دے رہا ہوں. اس لیے تعلیم کے ذریعے سے عرب کے معاشرے کو انسانیت دے دی. آج تک ہمارے دل تڑپتے ہیں مدینۃ الرسول کو دیکھنے کے لیے, ہمارے سانس اکھڑتے ہیں بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے. بھئی وہ ہمارے جیسے تھے, لیکن انہوں نے ایمان لا کر دکھایا, کام کر کے دکھایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عورت کے سر پہ دوپٹہ دے دیا تھا نا, کتنوں کی آپ نے مصیبتیں ٹالی. کیا ہم نہیں کر سکتے؟ یہی تو امن کا درس ہے. یہی ہے کہ جس تعلیمات کو ہم بھول بیٹھے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے.